मुसाफिर ट्रेनें चलाने रेलवे का ऐलान, हर डिब्बे में सिर्फ 54 मुसाफिरीन को सफर की इजाजत। महकमे रेलवे ने मुसाफिर ट्रेन खिदमात को जुज़वी तौर पर 12 मई से शुरू करने का फैसला किया है और इसका आगाज नई दिल्ली से 15 आमदो रफ्त ट्रेनों के साथ शुरू होगा, जिसके लिए महज ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सहूलत दी जा रही है। इंडियन रेलवे डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू के लिए वहां से वापसी के लिए जुज़वी तौर पर ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये एसी ट्रेनें होंगी। इन ट्रेनों के लिए ऑनलाइन बुकिंग 11 मई को शाम 4 बजे से IRCTC की वेबसाइट पर शुरू होगी। रेलवे स्टेशन पर कोई टिकट काउंटर नहीं खुलेगा। सिर्फ कंफर्म टिकट वाले मुसाफिरों को ही स्टेशन के अंदर आने की इजाजत होगी। तमाम मुसाफिरों के लिए चेहरे पर मास्क लगाना लाजमी होगा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सिर्फ इन्हीं मुसाफिरों को ही दाखिला दिया जाएगा जिनमें कोरोना की अलामत नहीं होंगी। ज़राए ने बताया कि इसके बाद रेलवे दूसरे रूट पर भी मुसाफिर ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे ने कोरोना मराकज़ के लिए मुख्तस 20,000 डिब्बों और 300 मजदूर स्पेशल ट्रेनों को चलाने के बाद बकिया बचने वाले डिब्बों की बुनियाद पर यह खिदमत जारी रखी जाएंगी। आमतौर पर एक डिब्बे में 72 मुसाफिरों को सफ़र की इजाज़त होती है, लेकिन नए हालात में सिर्फ 54 मुसाफिरों को ही एक डिब्बे में रिजर्वेशन दिया जाएगा। फेक न्यूज से जमहूरियत को खतरा, जावेडकर का बयान। हुकूमत सख्त कानूनी इक़दाम करेगी। मरकजी वजीर इत्तलाआत और नशरियात प्रकाश जावेडकर ने जाली खबरों को कमतर मकासद के साथ फैलाए जाने को जमहूरियत के लिए खतरनाक करार देते हुए कहा कि हुकूमत इस ज़िम्न में सख्त कानूनी इक़दाम पर गौर कर रही है। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एक वेबिनार में तंजीम की तरफ से जाली खबरों पर तैयार की गई एक रिपोर्ट जारी करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। वजीर इत्तलाआत और नशरियात का कहना है कि कोरोना के खिलाफ मुहिम में हुकूमत की कामयाबी से इनकार करने के लिए खास तबके के जरिए जाली खबरें फैलाई जा रही हैं। इस किस्म की खबरें जमहूरियत के लिए बहुत खतरनाक हैं। उनकी सच्चाई को जाहिर करने के लिए फेक न्यूज़ के बारे में तैयार की गई रिपोर्ट को बेहद सराहा गया है। वजारत अपने तमाम पहलुओं का मुताला करेगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में उनकी वजारत के मातहत प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB ने भी हक़ाइक़ की जांच पड़ताल के लिए एक तरीक़ाकार तैयार किया है। इसकी मदद से जाली और गलत खबरों की निशानदेही करके हकीकत को सोशल मीडिया पर बेनकाब किया जा रहा है। हुकूमत ने भी मौजूदा कानून को सख्त करने के लिए पहल तेज कर दी है। हुकूमत इन तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। इस दौर में जाली खबरों के जरिए इंसानियत, माशरे और कौम की खुद मुख्तारी के साथ किए जा रहे खिलवाड़ पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया है। मुल्क में जाली और गुमराहकुन खबरों के सिलसिले में NUJ ने एक रिपोर्ट जारी की है कि मुल्क में हज़ारों वेबसाइट बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के जाली खबरों के जरिए माशरे और मुल्क दुश्मन माहौल को बनाने में मसरूफ़ हैं। कोविड-19 से मुताल्लिक़ ट्रंप के इक़दामात पर ओबामा की शदीद तनक़ीद। साबिक़ अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया की जानिब से अपनाए गए तौर तरीक़ों को लेकर उनकी सख्त तनक़ीद की है। ओबामा ने अपने साबिक़ हुक्काम के साथ बातचीत के दौरान कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए ट्रंप इंतज़ामिया का रवैया बहुत ही ख़राब है, जिसकी वजह से मौजूदा सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदनज़मी का शिकार हो चुकी है।
سابق امریکی صدر نے کورونا وائرس سے نپٹنے کی ٹرمپ کی حکمت عملی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے انتشار سے بھرپور اور تباہ کن صورتحال قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا، کورونا وائرس کی صورتحال سے امریکہ سے جس طرح سے نپٹا گیا ہے وہ ہمیں ایک مرتبہ پھر اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے کہ عالمی بحران سے نمٹنے کے لیے ملک کو مضبوط قیادت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ رواں سال نومبر میں منعقد شدنی انتخابات میں بائیڈن کو صدر منتخب ہوتے ہوئے دیکھنے کے خواہش مند ہیں، کیونکہ ہم صرف ایک فرد یا سیاسی جماعت سے مقابلہ نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ عرصے سے چل رہے ایک ایسے رجحان کا مقابلہ کریں گے جس میں خود غرضی کے ساتھ محض اپنی ذات، اپنے قبیلے کے بارے میں سوچا جاتا ہے اور تقسیم کر کے دوسروں کو دشمن تصور کیا جاتا ہے۔ یہ رجحان امریکیوں کی زندگیوں میں ایک اہم محرک کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ گلف راؤنڈ اپ پیشکش KN واصف، نمائندہ ریاض مملکت سعودی عرب۔ مملکت سعودی عرب کے وزیر خزانہ محمد الجدعان نے کورونا وائرس کے اقتصادی اثرات سے نمٹنے کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ نئے اقدامات کے تحت بڑے منصوبوں کے لیے بجٹ کم کر دیے گئے ہیں، جبکہ مہنگائی الاؤنس 1 جون سے معطل کرنے اور ویلیو ایڈڈ ٹیکس یعنی ویٹ 5% سے 15% کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محمد الجدعان نے مزید کہا کہ ملک عالمی وبا کورونا کے سنگین بحران سے گزر رہا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ان کے مطابق ملکی معیشت کو بحران سے بچانے اور اسے مالیاتی اور اقتصادی اثرات سے کم از کم خسارے کے ساتھ نکالنے کے لیے بعض اقدامات ضروری ہو گئے ہیں۔ وزیر خزانہ نے زور دے کر کہا کہ نئے اقتصادی اقدامات طبی، سماجی اور اقتصادی منفی اثرات سے نپٹنے کے لیے پہلے سے کیے جانے والے اقدامات کا تسلسل ہے۔ حکومت بحران کو شدید بڑھنے سے روکنے کی خاطر مقامی شہریوں، مقیم غیر ملکیوں اور معیشت کے تحفظ کے لیے پیشگی ضروری اقدامات کرتی رہے گی۔ محمد الجدعان نے کہا کہ وبا کے پھیلنے کی وجہ سے عالمی بحران نے سعودی معیشت کو 3 جھٹکے دیے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک سرکاری خزانے کی کارکردگی اور اس کے استحکام پر زبردست طریقے سے اثر انداز ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے ان جھٹکوں سے معیشت کو بچانے کے لیے اقدامات کرنا ضروری ہوں گے۔ وزیر خزانہ کے مطابق کورونا کے بحران نے تیل کی طلب غیر معمولی حد تک کم کر دی ہے، جس سے تیل کے نرخ متاثر ہوئے اور تیل کی آمدنی جس پر قومی بجٹ کا انحصار ہے انتہائی حد تک کم ہو گئی ہے۔ بحران کے باعث حکومت کو سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں کی صحت و سلامتی کے لیے ضروری حفاظتی اقدامات کرنے پڑے ہیں۔ اس حوالے سے کئی اقدامات کیے گئے جن کا نتیجہ مملکت میں بیشتر اقتصادی سرگرمیوں کی معطلی یا بڑے پیمانے پر کمی کی صورت میں برآمد ہوئے ہیں۔ اس سے تیل کے علاوہ ہونے والی آمدنی اور شرح نمو بھی متاثر ہوئی ہے۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ ان تمام چیلنجوں کا مجموعی نتیجہ سرکاری آمدنی میں کمی اور قومی بجٹ پر دباؤ کی صورت میں برآمد ہوا ہے۔ صورتحال کا تقاضا ہے کہ اخراجات میں زیادہ سے زیادہ کمی لائی جائے اور تیل کے ماسوا آمدنی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ سعودی عرب میں 1 کروڑ سے زائد غیر ملکی افراد کام کرتے ہیں۔ مملکت میں کورونا وائرس کی وبا شروع ہونے سے پہلے ہی اقتصادی بدحالی سامنے آ گئی تھی اور پھر کورونا کے بعد پیدا ہوئے حالات سے سعودی میں کام کرنے والے ان غیر ملکیوں کے مالی حالات شدید طور پر متاثر ہوئے ہیں، اور اب یہ نیا اقتصادی جھٹکا غیر ملکی باشندوں کی اکثریت کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہوگا۔ اب یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ مملکت میں کام کرنے والے غیر ملکی باشندے کس طرح یہاں اپنے قیام کو برقرار رکھ پائیں گے، خصوصاً طبی اخراجات اور بچوں کے اسکول فیسوں پر 15% ویٹ کا ادا کرنا غیر ملکیوں پر ایک ناقابل برداشت بوجھ ثابت ہوگا۔ اب ان غیر ملکیوں کے لیے ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے حالات کے مقابلے کے لیے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو وطن منتقل کر دیں اور یہاں تنہا رہ جائیں، یا پھر مملکت ہی کو خیر بات کہہ دیں۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔
وقفہ ادب میں خواجہ ساجد کو سماعت فرمائیں۔ ملاحظہ فرمائے، کہا ہے کہ اس کا لہجہ اکھڑتا جاتا ہے، اس کا لہجہ اکھڑتا جاتا ہے، پھر بچھڑنے کا وقت آتا ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص کہا ہے کہ دیر تک میں بھی میں نہیں رہتا، دیر تک میں بھی میں نہیں رہتا، جب وہ میرے قریب آتا ہے اس کا لہجہ اکھڑتا جاتا ہے۔ اور ایک شعر ملاحظہ فرمائے، کہا ہے کہ میں چکوروں کا ہم نوا ہوں، مجھے تو شب ہجر سے ڈراتا ہے، اس کا لہجہ اکھڑتا جاتا ہے جب بچھڑنے کا وقت آتا ہے۔ غزل کا مطلب چھوٹی بہر کی غزل ہے، کہا ہے کہ ضبط کا شیشہ چٹخا ہوگا، ضبط کا شیشہ چٹخا ہوگا، یاد نے کنکر پھینکا ہوگا، ضبط کا شیشہ چٹخا ہوگا، یاد نے کنکر پھینکا ہوگا۔ اور یہ مطلب ثانی کہا ہے کہ تنہا چاند کو دیکھا ہوگا، تنہا چاند کو دیکھا ہوگا، یاد کوئی تو آیا ہوگا، تنہا چاند کو دیکھا ہوگا، یاد کوئی تو آیا ہوگا۔ اور کہا ہے کہ ساون کی بھیگی خوشبو نے سانسوں کو سلگایا ہوگا، ساون کی بھیگی خوشبو نے سانسوں کو سلگایا ہوگا۔ اور گاگر سے چمٹی ہے رادھا، گاگر سے چمٹی ہے رادھا، شام جو اس کو چھوتا ہوگا، گاگر سے چمٹی ہے رادھا، شام جو اس کو چھوتا ہوگا۔ اور یہ شعر کہ تیرے تیور دیکھ کے اکثر، تیرے تیور دیکھ کے اکثر موسم رنگ بدلتا ہوگا، تیرے تیور دیکھ کے اکثر موسم رنگ بدلتا ہوگا۔ اور یہ شعر کہا ہے بطور خاص کہ ہم کیا خاک غزل لکھیں جب، ہم کیا خاک غزل لکھیں جب انگڑائی پر پہرا ہوگا، انگڑائی پر پہرا ہوگا۔